السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جی تو یونس بھائی، یہ جو آج کل ایک ٹویٹر پہ جو جنگ چھڑی ہوئی ہے صحافیوں کے درمیان اور نون لیگی جو ہیں لیڈران ان کے درمیان، جیسا کہ اقرار الحسن ہو گئے، حامد میر اور شہزاد اقبال، مہر بخاری، شہزیب خان زادہ، جی تو یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ جب عمران خان صاحب جو ہے وہ ان پہ تنقید کی جاتی تھی تو وہ بھی جیو کو مطلب برا بھلا کہتے تھے، ان کا مائک جو اٹھا دیتے تھے۔ تو اب اگر نون لیگ پہ یہ تنقید ہونا شروع ہوئی ہے تو ان کا بھی یہی حال ہے۔ یہ جو تنقید جو برداشت نہیں ہوتی سیاستدانوں سے، یہ اس کا کیا حل ہے کہ اگر کوئی آپ پہ تنقید کر رہا ہے، کوئی صحافی کر رہا ہے، تو آپ کو برداشت کرنی چاہیے، کیونکہ جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو وہ آپ کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، تو تنقید بھی تو برداشت کرنی چاہیے۔ جی وہ ایک پنجابی کہاوت ہے کہ کوڑا کوڑا تھو تھو تو میٹھا میٹھا آن دیو۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی تو عمران خان نے ان کے مائک کٹوائے اور کارکنان نے ان کی گاڑیوں پہ حملہ کیا، ان کے رپورٹرز کو دھکے مارے، ایون دیٹ کہ ان کو مارا پیٹا بھی۔ اور قصور کیا تھا کہ وہ جو ان کی اصلیت تھے یا جو ان کے نیگیٹو کارنامے تھے ان کو شو آف کرواتے تھے۔ اسی طرح پھر جب عمران خان کی گورنمنٹ آئی تو یہ بات شہزیب خان زادہ نے اپنے پروگرام میں کی کہ صحافیوں کو مینیج کرنے کے لیے پی ٹی آئی مطلب خود سے، حالانکہ یہ گورنمنٹ میں تھی نا، آفیشیلز تھے، یہ کر سکتے تھے تھرو پیمرا کر سکتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے اسپیشلی صحافیوں کو مینیج کرنے کے لیے ڈی جی آئی ایس آئی کو فون کرتے تھے، ڈی جی آئی ایس پی آر کو فون کرتے تھے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے مطلب مینیج کرتا تھا کہ آپ نے پہلی بات تو ایک سال پورا پازیٹیو رپورٹنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح عمران خان صاحب عمرے پہ گئے ہوئے تھے، انصار عباسی صاحب نے ایک سٹوری کی، تو عمران خان صاحب نے وہاں سے فون کیا کہ اس کو ذرا مینیج کرو، تو ان کو بعد میں سٹوری مینیج کرنی پڑی۔ اسی طرح پھر یہ صرف سیاستدانوں کی بات نہیں ہے، ملٹری میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ احمد نورانی نے ان کی جو جنرل باجوہ کی اکاؤنٹس ڈیٹیلز شیئر کی تھی، ان حوالے سے ان کی جو ویب سائٹ تھی وہ بلاک کر دی گئی۔ تو اب جو ہے ظاہر سی بات ہے، اب جو ہے پی ایم ایل این کی جو کارکردگی تھی اس کے اوپر جب ظاہری بات ہے وہ شو نہیں ہوئی اور ان کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے گریبان میں جھانکتے کہ یار ہم نے غلطیاں کی ہیں، ہم نے اپنے موقف سے پیچھے ہٹے ہیں، یا ہم میں کچھ تھی تو ہم اب ظاہری بات ہے میڈیا میں جو رپورٹس آ رہی تھی انہوں نے تو وہ شو آف کرنی تھی، کیونکہ اب ریزلٹس آ رہے تھے، تو رزلٹ سامنے آ رہے تھے تو ادھر میں ایک پنجابی کی مثال دیتا جی نون لیگ کا حساب تو ایسے ہے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ڈگا کھوتے تو غصہ کمی آتے۔ آپ اپنی دیکھے خامیاں کون سی ہوئی ہیں کہ جو آپ جو اپنے ووٹر ہیں ان کو کنیکٹ نہیں کر پائے۔ آپ تو الیکشن سے پہلے سادہ اکثریت لیے بیٹھے تھے اور میاں صاحب آئی لو یو ٹو، آئی لو یو، ڈو یو لو می، اس چکروں میں تھے۔ وہ آج بی بی سی پہ نا وہ پنجابی ولاگ کرتے ہیں، نیب صاحب، انہوں نے بڑا کہا تھا کہ یہ جلسوں میں ہوائی چمیاں دیتے تھے، تو لیڈر جو مطلب کارکنان تھے وہ بھی ادھر سے چمیاں دیتے تھے، ہوائی فلائنگ کس کرتے تھے، میاں صاحب بولتے تھے آئی لو یو، وہ کہتے آئی لو یو ٹو۔ تو اب میاں صاحب نے کہا کہ لو یو مینو کرتے رہے تھے، ووٹاں کسے ہون، ملائیاں کسے ہون، بدائیاں کسے ہون۔ تو بات یہ تھی کہ اب انہوں کو چاہیے تھا کہ اپنی تنظیم میں دیکھتے، اپنی سوشل میڈیا ٹیم جو پہلے کام نہیں کر رہی تھی، میں ایک بات کروں کہ پہلے وہ بالکل سوئی پڑی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری بات ہو رہی تھی وہ ویڈیو کے حوالے سے جو 2019 میں ایک عمران خان شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس پہ گئے تھے، تو وہ پیوٹن کے آنے پہ کھڑے ہوئے پھر بعد میں بیٹھ گئے تھے، وہ پیوٹن کی ارائیول تھا، تو انہوں نے پی ٹی آئی نے مطلب وہ جو اسرائیلی وزیر اعظم تھا اس کا ارائیول اس کو کنسیڈر کیا ہوتا، اس کی ایڈیٹنگ کر کے۔ وہ آج علی محمد خان صاحب جو ہے جن کا نام زیر غور آ رہا تھا وزیر اعظم کے لیے، انہوں نے پھر شیئر کی تھی، تو آج ان کا سوشل میڈیا اس کا بڑا ایکسپوز کر رہا ہے۔ جی رانا ثناء اللہ بھی آج کل بڑے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوئے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑی سی الیکشن جو وہ آ رہے ہیں ان کو فرصت ملی ہے، تو ان کا اگر کوئی میرے پاس اب کام نہیں ہے تو یہ اچھا میں آج نا آپ کو ایک اور چیز یہاں پہ بیان کرتا چلوں کہ ان کی غلطیاں کیا تھی، ان کی ناکامیاں کا وجوہات کیا بنی۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے بہت اوور کانفیڈنٹ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ساڈی گل ہوئی ہے، تو یہ اور یہ میں اس چیز کا عینی شاہد ہوں کہ ہمارے گاؤں میں مطلب ایک بندے نے ان کا جلسہ رکھا ہوا تھا اور وہ ان کو بار بار باور کروا رہا تھا کہ چور صاحب آنا جے، چور صاحب آنا جے، چور صاحب کتنے رہ گئے جی،
اس سے پہلے الیکشن میں یہ ہوتا تھا کہ آپ جہاں جلسہ کرنا تھا ان کے منتظمین کو فون کر رہے ہوتے کہ ہم آ رہے ہیں تیاری کر لینا وغیرہ وغیرہ. یہ اتنے مطلب ایک تکبر اور انا میں پھر رہے تھے کہ ہم سے بڑی توپ کوئی نہیں, ہمارے ساتھ پوری تھا بھی ایسا ہی, ساری ریاستی مشینری ان کے ساتھ تھی. پھر سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے بالکل بھی اپنے آپ کو دیکھے نا کہ مریم نے کتنے انٹرویو دیے ڈیورنگ الیکشن, کوئی انٹرویو نہیں دیا. نواز شریف نے کتنے انٹرویو دیے, کوئی انٹرویو نہیں دیا. ٹھیک ہے, تو اینکرز ان کو فون کر کے پوچھ رہے تھے. ایون دیٹ کہ مجھے ایک فیمیل اینکر کا پتہ ہے جس کی صرف انٹرویوز کی وجہ سے لڑائی ہوئی ان سے کہ آپ ہمیں انٹرویوز نہیں دے رہے. تو مطلب کمپین چلائی نہیں, منشور ایک ہفتے پہلے ان کا آن ایئر ہوا اور منشور میں پھر غلطیاں, پھر اوور کانفیڈنس. ان ساری غلطیوں کی وجہ سے ان کو سارا یہ ناکامیوں کا منہ دیکھنا پڑا جو بھی مطلب ان کا حال ہوا ہے. لیکن یونس بھائی یہ دیکھیں نا, ادھر جو ہمارے صحافتی برادری ہے وہ بھی اس چیز کا خیال نہیں رکھتی کہ کس طرح تنقید کرنی ہے. اور بالکل آپ دیکھیں مہر بخاری صاحبہ کے خلاف ایک گھٹیا کمپین چلائی جا رہی, انہوں نے غلط ٹویٹ کیا ہے. جی اور انہوں نے غلطی کی ہے, لیکن یہ جس طرح غریدہ فروخی پی ٹی آئی والے کرتے غریدہ فروخی کی طرف, اور اب یہ مہر بخاری کی طرف نون لیگ والوں نے شروع کر دی ہے. جو ان کی تصاویر شیئر کی جا رہی ہیں وہ بالکل غلط ہے. آپ انہوں نے غلط تصویر شیئر کی نا رانا ثناء اللہ کی, میں نے کل بھی اس پہ ویڈیو بنائی تھی. تو آپ ان کو یہ چیز باور کروائیں کہ وہ تصویر کا پس منظر کیا تھا. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی بےہودہ تصاویر جو ہے وہ ٹویٹر اور سوشل میڈیا پہ ان کا طوفان بدتمیزی برپا کر دیں. ایسی اخلاق باختہ جو باتیں ہیں اور چیزیں کسی بھی پولیٹیکل ونگ کو سوٹ ہی نہیں کرتی, زیب ہی نہیں دیتی سر. جی یونس بھائی ایک اور بات ہے کہ یہ جو سیاستدان ہیں یہ کارکن کو انہوں نے کہنا ہوتا ہے, گائیڈ کرنا ہوتا ہے. الٹا جب یہ اس طرح کی کارکن کوئی حرکت کرتا ہے تو یہ اپریشیٹ کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. جی جیسے کہ شہباز گل وہ ان چیزوں میں بہت آگے ہیں کہ غلط ٹویٹ یا کسی کو طنز کر دیا یا کوئی لان تان کر دی, اس طرح کی اس طرح پھر کارکن جو ہے وہ اشتعال کی طرف وہ خود بخود پھر چلا جاتا ہے, پھر معاملات جو ہے وہ بگڑتے ہیں. جی ہماری پولیٹیکل جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کو یہ چیز بڑی, ہمارے آلریڈی ایکسٹریمزم ہے نا جو شدت پسند ہے وہ پولیٹیکل میں بھی بڑا ہے. دیکھا نہیں تھا مطلب وہ بے شک اب جو بھی اس کے پیچھے کہانی تھی وہ بندے نے ایک جو جس نے کہا تھا عمران خان کو فائر لگایا تھا اس کے پیچھے کیا اس نے ریزنز بتائی تھی. ہمارے معاشرے میں آلریڈی جو ایکسٹریمزم ہے وہ بہت پیک پر ہے. تو جو بھی آپ بیان دیں, جو بھی آپ بات کریں, اس میں یہ ساری چیزیں مد نظر رکھیں کہ اس کا سوسائٹی کے اوپر امپیکٹ کیا ہوگا. شہباز گل صاحب نے وہ جو ایک ٹویٹ کی ہوئی تھی, شکریہ حافظ صاحب کراچی ایم کیو ایم کے بارے سے, وہ بالکل فیک تھی. ان ایسی چیزوں سے معاشرے میں پولرائزیشن بڑھتی ہے. اور مطلب دیکھیں نا آپ کی جو فورسز ہیں ان کے خلاف عوام کا اعتماد مزید گرتا ہے. اس کا الٹیمیٹلی جو نقصان ہوگا نا وہ ملک کو ہی ہوگا. یہ آپ یہ مت سمجھے کہ آپ کسی پارٹی کی وکٹری کے لیے یہ کر رہے ہیں یا آپ ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے یا آپ کو کوئی لوگ سنتے ہیں, اگر آپ کو زیادہ فالوورز ہیں یا آپ کو کوئی لوگ دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو ہرگز حق نہیں پہنچتا کہ آپ غلط خبریں پھیلائیں, لوگوں میں اشتعال جو ہے لوگوں کو دیں. اور دوسرا برداشت کی بات کر رہے ہیں تو فردوس عاشق عوان جو ہیں ان کا ذکر نہ کریں تو بات تو بنتی نہیں. تو دوسری دفعہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے, پہلے ایک ٹی وی چینل کے شو میں انہوں نے جی ہاں, اور کل جو ہے سرکاری پولیس آفیسر پر پوری دنیا میں کیا مچ جا رہا ہے کہ یہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ آج الیکشن کمیشن نے ان کو بلایا ہوا تھا کہ جواب طلب کریں کہ جی آپ نے یہ حرکت کیا کی ہے. تو انہوں نے کہا جی میری طرف سے معذرت. تو اس طرح تو نہیں چلے گا, ان کو شٹ اپ کال دینی پڑے گی. اس طرح کی مناظر ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کی عزت کا ایسی تضحیق کر دیتے ہیں. تو یہ کیا سلسلہ جو ہے ٹرینڈ چل پڑا ہے یونس بھائی. یہ جو اسٹیٹ کی رٹ ہوتی ہے اس کو قائم کرنا اس وقت بہت ضروری ہے. میں یہ کہوں گا کہ جو ہے نا اسٹیٹ کی رٹ اس کو قائم کرنے کے لیے جس حد تک بھی جانا چاہیے اسٹیٹ کو جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا, آپ ریاستی اداروں کو مضبوط کریں. ایک پیچھے اچکزئی صاحب تھے, مجید اچکزئی, انہوں نے ایک وارڈن کو کچل ڈالا تھا, بس وہ رہا ہو گئے. اس طرح کے عوامل سے جو ہے نا وہ ریاستی ادارے وہ کمزور ہوتے ہیں, پھر وہ جرائم پر قابو نہیں پا. وہ ظاہر سی بات ہے پھر پنجاب پولیس کسی نہ کسی سیاستدان کی راخیلی تو بنے گی نا. ایسے اقدام کی اب دیکھیں اب جی ایک چیز
جو ہے آئی جی پنجاب صاحب عثمان ڈاکٹر عثمان انور, وہ چھوٹی چھوٹی چیز پہ ویڈیو بناتے ہیں, بالکل بناتے ہیں نا, بناتے وہ ہیں. شاہد جٹ کو کور کیا, پھر وہ بچیوں کی شادیوں پہ جا رہے ہیں, بہت اچھے اقدامات. اس ایکشن پہ ان کو ویڈیو بھی بنانی چاہیے تھی, پولیس کا مورال اپ کرنا چاہیے تھا, اس کی شدید مذمت کرنی چاہیے تھی. قانون کے مطابق جو سزا بنتی تھی وہ چاہے کون بھی ہے, فردوس عاشق عوان کیوں صاحبہ کیوں نہیں, ان کو سزا ملنی چاہیے. جی بالکل ملنی چاہیے, کیونکہ اگر ریاست کے ادارے کمزور ہو گئے نا, اس کا مطلب ہے کہ ریاست کی جو عمارتیں ہیں نا اس کے ستون اور گرنے سیاسی والے ہیں. جماعتوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے, اگر ان کا ہی کوئی کینڈیڈیٹ اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو ان کو اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. بھائی وہی بات کہ وہ جڑی تسی اگے پنجابی دی کہاوت دتی سی, ڈھیا کھوتے تو غصہ کمے آتے, ووٹاں پئیاں 360 ساریاں تے چپیڑا تے سچ نو بٹنیاں وجنیاں سیگیاں. تو ایدے نال ہی اسی ہن اختتام کردے ہاں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.